بیوی کے حقوق جاننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد دوسری بیویوں کی موجودگی میں بھی اپنی بیوی کے حسن سلوک اور نیکیوں کو یاد رکھتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں مجھے کبھی کسی پر رشک نہیں آیا مگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمیشہ رشک آتا تھا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ میرے آنے سے پہلے ہی مکہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے ان پر ہمیشہ رشک اس لیے آتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اکثر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، ہم اب آپ کی زوجیت میں ہیں، ہم اب آپ کی بیویاں ہیں، مگر آپ آج تک اس بڑھیا کو نہیں بھولے یا پھر اس سرخ گالوں والی کو نہیں بھولے، کیا ہم آپ کی زوجیت میں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں کیا پتہ، جب اعلان نبوت ہوا تو وہ مشکلات کا وقت تھا، تب خدیجہ نے میرا کتنا ساتھ دیا، میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ آپ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ خدیجہ تو میرے دکھ کی ساتھی تھی، تم تو میرے سکھ کی ساتھی ہو۔ یہ بیوی کے حقوق میں سے ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کے بعد بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں نہیں بھولے۔ ایک اور موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خدا کی قسم، جب بھی کوئی بکرا بکری ہم نے گھر میں ذبح کیا یا صدقہ اور قربانی کی اور گوشت کاٹ لیا جاتا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھیجا کرتے تھے۔ قربان جائیں ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت ایمانی پر کہ وہ اپنی کی ہوئی باتیں امت کی تعلیم کے لیے خود سنا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ ایسی ایسی باتیں میں بیوی ہو کر خاتم الانبیاء سید المرسلین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیتی تھی، مگر وہ ناراض نہیں ہوتے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ کیا کہہ رہی ہو عائشہ، خاموش ہو جاؤ، ایسی بات نہیں، کیوں کرتی ہو تم ایسی باتیں۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہتی کہ یا رسول اللہ، آپ کا تو یہ عالم ہے جیسے ساری دنیا میں سوائے خدیجۃ الکبریٰ کے کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ اس کے جواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہتے تھے۔ یہ تو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے ہاں شوہر کس کس بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، ان کی شوہریت میں گرمی آ جاتی ہے، شوہریت کو جلال آ جاتا ہے۔ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور عظمت اور شفقتوں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حالہ بنت خویلد آ گئی۔ ان کی آواز حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لگا جیسے خدیجہ اندر آ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا احترام کیا، ان کے لیے چادر بچھائی، اور جب وہ اندر آ گئیں تو فرمایا، اللہم حالہ، خدایا یہ تو حالہ ہے، یعنی یہ خدیجہ کی بہن حالہ آ گئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ تم اپنی بیویوں کو مارو، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک لگا کر بتایا کہ بیوی کو مارنے کی اتنی اجازت ہے۔ ہمارے شوہروں کا یہ حال ہے کہ ہم اس کو پکڑ کر نیچے دبا لیتے ہیں، پھر اس پر مکوں کی بارش کرتے ہیں اور خون و خون کر دیتے ہیں۔ کیا کسی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیویوں میں سے کسی کو مارتے ہوئے دیکھا تھا؟ ایک مرتبہ
ایک زوجہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری تھی۔ جس گھر میں قیام ہوتا وہی کھانا پکاتی۔ اسی دن کسی دوسرے زوجہ کے گھر اچھا کھانا پکا تھا تو اس نے اپنے شوق سے کھانا ادھر بھیج دیا۔ خادمہ کھانا لے کر آئیں تو ان زوجہ محترمہ کو ناراضگی ہوئی کہ دوسری بیوی نے کھانا کیوں بھیجا میرے گھر میں۔ انہوں نے اس خادمہ کو ہاتھ مارا اور پلیٹ نیچے گر کر ٹوٹ گئی، مگر قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، ان کا یہ عمل دیکھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی برا کلمہ سختی سے نہیں فرمایا اور ناراض نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ ایک مقام پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم میرے ساتھ خوش ہو تو اس کا بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور ناراضگی ہو تو اس کا بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا، جب خوش ہوتی ہو تو رب محمد کہہ کر قسم اٹھاتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہہ کر قسم اٹھاتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو کس قدر حق دیے ہیں تاکہ خوشگوار زندگی کا ماحول پیدا ہو۔ ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کی بیوی گرم مزاج تھی، وہ اونچا بول رہی تھی۔ اس کے شوہر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آئے کہ وہ میری زوجہ کو بلا کر سمجھائیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ نوک کیا تو اندر سے ان کی بیوی اونچا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بول رہی تھی۔ جب یہ منظر سنا اور اس نے دیکھا تو چپکے سے واپس پلٹ گئے۔ انہوں نے سوچا اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا شکایت کرنی۔ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے۔ باہر آ کر اس شخص کو آواز دی، فرمایا، او بھائی کس لیے آئے تھے تم؟ اس نے کہا کہ آیا تو شکایت کرنے تھا، مگر جب اندر آپ کا وہی حال دیکھا جو میرا ہے تو میں واپس مڑ گیا۔ کہنے یہ آیا تھا کہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہوتی ہے، مجھ سے اونچا بولتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سنو بھائی، اس نے کتنی تکلیفوں کے ساتھ میرے بچے پیدا کیے، وہ میرے بچوں کو پالتی ہے، میرا کھانا پکاتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، میرے گھر میں میری امانتوں کی حفاظت کرتی ہے، سارا دن مجھے خوش کرتی ہے، یہ اس کی اضافی نیکیاں ہیں، وہ میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہے، تو اگر کسی انسانی تقاضے کے پیش نظر غصے میں آ کر اس نے بول لیا تو کیا میں اس کے غصے کو بھی برداشت نہ کروں، اس کے لیے اتنا بھی صبر نہ کر سکوں؟ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر بتا رہا ہوں، پورے قرآن مجید میں اور احادیث کے ذخیرہ میں مجھے آج تک ایک بھی حدیث نہیں ملی کہ کھانا پکانا، کچن دھونا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، استری کرنا، گھر صاف کرنا وغیرہ یہ بھی بیوی کے فرائض میں سے ہیں، فرائض شرعیہ میں سے ہیں، بلکہ یہ جتنے بھی کام کرتے ہیں یہ تو اس کی اضافی نیکیاں ہیں۔ مثالی میاں بیوی بننے کے لیے ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر شریک ہونا پڑے گا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے ایمان افروز واقعات ہیں۔ انہی کا ایک واقعہ ہے کہ ان کا ایک کم سن بچہ بچپن میں فوت ہوا، جبکہ ان کے خاوند ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے۔ حضرت ابو طلحہ کی واپسی اسی شام متوقع تھی جس شام بچہ فوت ہوا۔ ام سلیم نے اپنے بچے کو غسل دیا، کفن پہنایا اور اس پر چادر ڈال دی جیسے سویا ہوا ہو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو بچے کا حال احوال پوچھا کہ کیونکہ وہ ان کے جانے کے وقت بیمار تھا۔ ام سلیم نے جواب دیا، بچہ آرام اور سکون میں۔ انہوں نے ابو طلحہ کو کھانا کھلایا۔ اس دوران ان سے یہ ایمان افروز مکالمہ کیا کہ اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی ہو اور وہ امانت اب واپس مانگے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ نے فرمایا، جس کی امانت ہو اسے واپس کر دینی چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خاوند کے سامنے یہ حقیقت کھولی کہ ان کا بچہ اللہ کی عطا تھا، اللہ نے واپس لے لیا ہے۔
بیوی کا صبر تو مثالی تھا ہی، خامن نے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔